اور وہ کیا ہے اللہ پاک نے اس کلام کے حوالے سے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. آپ کی بھی توجہ ہاتھ باندھ کرا میں پیش کر رہا ہوا. نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں نہ ہم زمان کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں. ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے ہیں کرائے دار نہیں گئے جو گھر بدلتے ہیں. تو نوک نیزہ نوک نیزہ نوک نیزہ پہ بھی قرآن سونا میں والے نوک نیزہ پہ بھی قرآن سونا میں والے. اتنا بڑا کہ اگر کھڑے ہو کر بھی کہے سبحان اللہ تو کم پڑے گی لیکن کھڑا نہیں ہونا صرف مجھے دعائیں دینی ہے. دھیان کرنا گیا نوک نیزہ پہ بھی قرآن سنانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. تمام حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا بس ترتیب سے بیٹھیے انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ میں مختصر انداز میں حاضری پیش کروں گا. جو مانتا ہے یہ بات حق ہے کہ حضور کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں. ذرا ہاتھ اٹھاؤ مجھے پتہ چلے. ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کیمرے والے بھائی سے ملتمس ہو رہا علاقہ چھانے ذرا. اب آل کی باری آئی ہے. کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا لہرا کے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. کس گھرانے کا ذکر کیا میں نے؟ شرافت ان کے گھر کی ہے, عدالت ان کے گھر کی ہے, نبوت ان کے گھر کی ہے, او یارو شجاعت ان کے گھر کی ہے, رسالت ان کے گھر کی ہے, امامت ان کے گھر کی ہے, او یارو شہادت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, صداقت ان کے گھر کی ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. اور کٹ کے شبیر نے کربل میں یہ اعلان کیا
اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے۔ اب جو شعر آیا نا، خدا کی قسم ہے جب تنہائی میں پڑھتا ہوں نا میری اپنی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شاعر نے لکھ کے بھی حد کر دیا، اور سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ تو نے پانی نہ دیا کو بھی اے فوج یزید، جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے، جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے، اور روکتے ہیں جو علی مولا کے ذکر سے ہم کو لطف لینے شعر کا، روکتے ہیں جو علی مولا کے ذکر سے ہم کو، ان میں باقی ہے ابھی زخم پرانے والے، ان میں باقی ہے ابھی زخم پرانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے۔ اس کا آخری شعر، پھر اگلی جو بات کی اس کا ایک ہی شعر پڑھ کے میں نے مائک چھوڑ دینا گیا، اور وہ کیا ہے؟ شاہ جی یہ وہ شعر ہے کہ جس پر مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث پیر سید ریاض حسین شاہ جی، آپ نے مجھے بڑی محبتوں سے نوازا، بڑی محبتوں سے نوازا۔ اس میں ہے کیا؟ دور ایسا آ گیا ہے کہ کچھ لوگ وائز ایسے بھی آ گئے ہیں، اور ہمیں یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جب مولا علی کا ہم ذکر کرتے ہیں یا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی اور بھی ذکر بھی سنائیں یا یوں بات کریں۔ تو ان کے لیے ایک بات کیا، جو پڑھے لکھے بڑے بڑے آگے نا، تو شاعر نے حد کر دیا۔ اس نے کیا کہا ہے ذرا دھیان کرنا گیا کہ تو بلے علم کی معراج بھی کر لے وائز، تو بلے علم کی معراج بھی کر لے وائز، تیرے ادراک میں ہے در نہیں آنے والے، تیرے ادراک میں ہے در نہیں آنے والے۔ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کے میزان میں، ذرا غور تو کرے جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا، تیرے ادراک میں ہے در نہیں آنے والے۔ مطلب اور انترا میں نے مائک چھوڑ دینا گیا۔ پتہ ہے میں کس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو انتظامیہ نے کہا گیا کہ جس ہستی نے محمد عربی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا گیا،
میری آقا کی سونے سالار جناب سیدنا صدیق اکبر، ایک بات کر کے میں حضور کی یہ بس ایک شعر مطلب پڑھ دیتا ہوں اگر اجازت دے دو. وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر معاذ اللہ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں، کاذب راوی لا کے، کاذب روایات لا کے ہیں، وہ باتیں لا کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی باتیں تھیا. ظالموں تم لوگوں کو کیا پتا صحابہ اور اہل بیت میں کتنا پیار تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رستے میں جا رہے ہیں، سیدنا امام حسن کو دیکھا تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. وہ انہاں گلہ تے بھی بولیا کرو یاد ذرا سبحان اللہ. میں کہتی بھائی وہ منظر پڑھنے لگا، خدا کی قسم کے لیجئے میں ٹھنڈ پڑ جائے گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں شبیہ من نبی، لوگوں محمد عربی کی تصویر دیکھو. اچھا آپ کو میں وہ بھی منظر بتاؤں، وہ اٹھایا میں ان کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں اے حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں گا. آگے سے میرے پاک مولا علی کی آمد ہو گیا. میرے صدیق اکبر نے فرمایا کہ یار علی یہ معاملہ کیا گیا، یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے. یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے صدیق اکبر کتنے مبارک کندھے ہیں آپ کے، کبھی تو نبوت کا بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں تو کبھی محمد کی آل کے کام آتے ہیں. صرف ایک شعر صدیق اکبر کی بارگاہ میں نے مائک چھوڑ دینا گیا اور وہ کیا گیا، محمد میں جو دربار بنا گئے تسی کدو بولو گے سبحان اللہ، ذرا ہاتھاں نو چکے ذرا بولو یا ذرا سبحان اللہ. ہاں پہلو محمد میں جو دربار بنا گئے، قرآن گواہ ہے وہ یار بنا گئے، ہے دین میں شامل تو پھر چار بنا گئے، بعد محمد کے وہی سردار بنا ہے. صدیق جسنوں کیسے، صدیق جسنوں کیسے، او یار مصطفیٰ دا صدیق جسنوں کیسے، او یار مصطفیٰ دا صدیق جسنوں کیسے، او یار مصطفیٰ. ایسے نہیں میری حاضری مک گئی ہے، آخری بات جس کو سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہے ذرا ہاتھ چاہو. آخری بات اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ذرا لہرا کے، صدیق جسنوں کہتے او یار مصطفیٰ دا صدیق جسنوں کہتے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا. آج کے دن کی میری ساری پڑھائی ایک پاسے لیکن یہ شعر ایک پاسے اسی کے ساتھ ہی میں مائک سے علیحدہ ہو جاؤں گا. اتنی بڑی بات ہے کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گیا. دھیان کرنا ہے. پوچھیا سی ایک صحابی پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کی ہے. پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا. لیکن اسی میں
امینڈمنٹ کر کے بس میں نے ختم کر دیا خیال. اگر اجازت دیں یہی شعر دوبارہ, لیکن اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جو مروی بات ہے وہ لے کے میں نے مائک چھوڑ دینا ہے. شاہ جی یہ ہن سواڈے حوالے, یہ ہن سواڈے حوالے. ہاں پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے, دسیا صدیق اکبر دیدار مرتضی دا, دسیا صدیق اکبر دیدار مرتضی دا. آقا نے صحابہ سے یہ عہد لیا تھا, ہر صاحب ایمان کا حیدر ہی ولی ہے. یہ اہل جہاں میرا بدن قتل کریں گے, جب تک میری روح زندہ ہے اس میں تو علی گیا. اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے.